السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو ضرور مکمل پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارا قرآن مجید مکمل کرنے کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ سورہ فلق سے لے کے ہم سورہ لیل تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم مکمل قرآن پاک پڑھ لیں گے اور آپ میرے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے سورۃ اللیل پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی۔ واللیل اذا یغشی۔ غین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، ایزا پڑھنا ہے، ایزا نہیں پڑھنا کیونکہ یہ زال ہے، زا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللیلی عام طور پہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں واللیلی، واللیلی نہیں، واللیلی اذا یغشی۔ والنہاری اذا تجلی، ٹھیک ہے۔ یہ نون کے اوپر غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، تو شد کی وجہ سے نون اور میم کے ساتھ غنہ کیا جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ۔ خا کو پر پڑھنا ہے اور قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے خا، وہ ہے صاد، وہ ہے ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یاد رکھیں یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، ان کے نیچے زیر ہو یا ان کے اوپر پیش ہو، ہر صورت میں یہ حروف پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَالْأُنثَى، سا کو ہم نے نرمی سے پڑھا ہے کیونکہ سین اور سا میں فرق ہے۔ سین سختی سے پڑھا جاتا ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ سا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ وَالْأُنثَى، نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے، سا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پہ نون ساکن میں ہم نون کو کسی حد تک چھپا کر پڑھیں گے۔ والانثیٰ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے والانثیٰ، نون کو کسی حد تک چھپانا ہے۔ اگر آج آپ کی نئی کلاس ہے تو یاد رکھیں حروف اخفاء جو ہیں وہ 15 ہیں، ان حروف کو آنے کے ساتھ ہی اخفاء واجب ہو جاتا ہے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہیں تا، سا، جیم، ح اور خا نہیں ہے، دال، زال، را نہیں ہے، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ بس یہ حروف اخفاء ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ ٹوٹل 15 حروف ہیں۔ جب یہ حروف آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، جب یہ حروف آ جائیں تو اس نون ساکن کو یا نون تنوین کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ جن کو آتا ہے وہ بھی سن لیا کریں، آپ کی بھی دہرائی ہو جاتی ہے۔ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، إِنَّ غنہ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا غنہ۔
من اعطا، اب یہاں بھی نون ساکن ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھی ادھر کیوں نہیں آپ نے چھپایا؟ اس لیے کہ جب نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے اظہار کہتے ہیں. حروف ہلکی آپ جانتے ہی ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ح، غین خا. جب یہ ان حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے اس سبق میں من اعطا پڑھا، جبکہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے نون کو چھپا دیا تھا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صاد پر پڑھنا ہے، قاف پر پڑھنا ہے، ح کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، را پر پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، را پڑھنا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، میم پہ غنہ، من بخیل غنہ اقلاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے بعد با آ جائے تو وہ نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش میم میں بدل جاتے ہیں. چھوٹا سا میم ہمیں نظر آ رہا ہے. من بخیل واستغنى، غین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ح کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں وَكَذَّبَ آپ غلط پڑھتے ہیں، وَكَذَّبَ شد ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہا کا مخرج دھیان سے پڑھنا ہے، عسرا میں عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یغنی میں غین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے. وَكَذَّبَ، جی یغنی عنہ، نون کو ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے. مالہ، ہا کی مد کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے. تردّ، ان غنہ، ان علینا، بعض اس کو پڑھتے ہیں علینا، علینا نا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ نون الف مدہ کے ساتھ ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. علینا کے بجائے آپ نے پڑھنا ہے علینا. اگر آپ پڑھتے ہیں علینا تو ٹھیک کر دیں، علینا نہیں، علینا. للہدی، ہاں کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ نون کے اوپر غنہ، لَلْآخِرَةَ خا پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، را پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے تو را سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر پڑھنا ہے. نَارًا، را پر پڑھنا ہے اور اخفا کرنا ہے کیونکہ دو زبر کے بعد تا آیا ہوا ہے. تا حروف اخفا میں پہلا لفظ ہے اسی لیے تا اس پہ اخفا ہوگا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، قاف کے اوپر، اچھا یہ زبر کے ساتھ جب یا آ جائے، قاف کے اوپر زبر ہے اور ساتھ یا آیا ہے تو یہ والا لفظ کھڑی زبر میں بدل جائے گا یا کی وجہ سے، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ إِلَّا الْأَشْقَى. اس وقف کی صورت کو دھیان میں رکھیں، یاد رکھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو نیکسٹ ٹائم آپ وقف کریں کیلے میں تو آپ پڑھیں اشق یا اشق کر دیں یا اشقی کر دیں، نہیں، اشقا. الذی کذب، ذال دیکھیں میں نرمی سے پڑھ رہی ہوں. اچھا یہ آپ سوچیں گے یہاں پہ زبر کیسے آ گئی ہے؟
الذی، الف کے اوپر جب کچھ بھی نہ ہو تو الذی پہ اکثر زبر آ جاتی ہے. اگر آپ کو نہ سمجھ آ رہی یہاں پہ کیا لگانا ہے تو بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ پچھلے لفظ کو ملا کے پڑھ لیں. آپ پڑھیں الا الاشقى الذی، یہ بہترین طریقہ ہے، ملا کے پڑھ لیں. اور اگر پھر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ یاد رکھنا یہاں پہ الف پہ زبر آئے گی، کیونکہ الذی نہیں ہوتا، الذی بھی نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتا ہے الذی، اسی لیے اس کے اوپر زبر آئے گی. الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ وسیجنبها الاتقی، قاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دینی ہے کیونکہ وہی بات ہے اشقا والا حساب ہے، قاف پہ زبر ہے اور ساتھ یا ہے تو یہاں پہ کھڑی زبر بن جائے گی. پھر آگے اسی طرح الذی، اگر آپ سمجھ نہ پائیں تو آپ پڑھ لیں اتقی الذی، یہ بہتر رہے گا. لیکن اتقا پہ کھڑی زبر کے ساتھ آپ نے وقف کیا ہے تو الذی یؤتی مالہ یتزکی، پھر ایسے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یؤتی، اگر آپ اس کو یوتی پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں، اگر آپ اس کو یؤتی پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں. یہ ہے یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ، یہاں پہ جناب اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم نے نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ عین آ گیا حروف ہلکی میں سے، جبکہ نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے تو اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھنا ہے. عندہ من نعمت تجزی، من، نون کا غنہ ادا کرنا ہے اور نون تنوین کے بعد تا آ گیا ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا، یہاں پہ ادغام ہوگا اور یہاں پہ اخفاء ہوگا. یہ ادغام غنے کے ساتھ ہے کیونکہ یمون میں سے نون ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ من نعمت تجزی، جیم کے اوپر قلقلہ. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، غین کی مد دیکھ لیں آپ 5 الف کے برابر لمبی کرنی ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وجہی پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں، وجہی نہیں ہے، وجہ ربہ الاعلی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، را کو پر پڑھیں گے اور زوات کا تلفظ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھڑی زبر بھی ادا کریں گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. آج کی صورت تھوڑی سی لمبی تھی لیکن دیکھیں میرے خیال تقریباً 12 منٹ میں ہم نے پوری صورت پڑھ لی، بیچ میں قاعدے بھی یاد کر لیے، بیچ میں تھوڑا بہت لیکچر بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اگر زندگی میں ایک دن میں آپ کو 12 سے 13 منٹ ایک پڑھائی کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور اس منٹ کو ضائع نہ کریں بلکہ سیکھیں. اب ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف. آج جو ہم نے حدیث شریف پڑھنی ہے یہ ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، یعنی راستہ جو پار کرنے والا ہو وہ تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے کہ آگے بھی میں نے جانا ہے. اور دنیا کی مثال ایسی ہے، یہ ایک مسافر گاہ ہے جہاں پہ ہم دل لگا بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جینا مرنا جو بھی ہے اس دنیا میں ہے، جہاں جس حال کی طرف جانا ہے اس کی ہمیں خبر بھی نہیں اور نہ فکر ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ حدیث آپ نے انشاءاللہ زبانی یاد کرنا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.